السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میں کمپنی سرکار سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو ایک نیا پلان سوچا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی پہ پابندی لگائی جائے، جس کا آج اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کمپنی سے کہ پی ٹی آئی پر پابندی چلیں، مان لیا کہ آپ لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں قاضی صاحب کی مدد سے، کیا اس سے عمران خان کی مقبولیت ختم ہو جائے گی؟ کیا عوام کا مائنڈ چینج ہو جائے گا؟ عوام جبکہ آپ کو مسائل کی جڑ سمجھتی ہے، کیا یہ تبدیل ہو جائے گا؟ کیا عوام فارم 47 کی حکومت کو تسلیم کر لے گی؟ کیا ملک میں استحکام آ جائے گا؟ یا مسئلہ صرف آئینی اور قانونی طور پر ایک ایسی پارٹی کو رستے سے ہٹانا ہے جو ایکسٹینشن یا ایکسٹینشنز کے رستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ کیا صرف یہ مسئلہ ہے؟ پھر دو اور سوال پیدا ہوتے ہیں۔ سوال نمبر ایک یہ کہ ملک میں اگر سمگلنگ ہو رہی ہے اور اگر غیر قانونی چیزیں آ رہی ہیں تو بارڈر پہ کون کھڑا ہے اور یہ روکنا کس کا کام ہے؟ پھر سوال نمبر دو، اگر ملک میں باہر سے دہشت گرد آ رہے ہیں اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا بقول آپ کے ایسی گاڑیوں میں آ رہے ہیں جن کا کوئی نمبر نہیں ہوتا، کوئی چیسز نمبر نہیں ٹریس ہو سکتا، تو وہ بارڈر کراس کر کے کیسے آ رہے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے بندہ چھپ کے پہاڑوں میں غاروں میں سے آ گیا، وہ گاڑیاں لے کے بارڈر سے کیسے آ رہے ہیں؟ بارڈر پہ کون کھڑا ہوا ہے؟ اس کا بھی ذرا ہمیں جواب دیں۔ اب آتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کیا تگڑا جواب دیا ہے اور آفیشیل رسپانس آیا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں ہر پاکستان کے مسئلے کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو اور دہشت گردی کا ذمہ دار خیبر پختونخوا حکومت کو قرار دیا گیا ہے، تو یہ جواب تو بنتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دو اور چیزیں بتا دوں جو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوئی ہیں۔ نمبر ایک، کہا گیا کہ پولیس اور سی ٹی ڈی کی کیپیسٹی نہیں بڑھائی جا رہی خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے، تو اس کا جواب پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں سی ٹی ڈی کا استعمال سیاسی کارکنوں کو اغوا کرنے اور لندن پلان کے تحت سیاسی جماعت پر ظلم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں دہشت گردوں سے مقابلہ کیسے ہو اور کیوں کرو؟ دوسرا، وہ کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بلی کو جتنی جگہ دیں گے وہ آپ پر اتنی چڑھائی کرے گا، تو تحریک انصاف کو بلی بھی قرار دے دیا ہے۔ اس کا زبردست جواب دیا گیا ہے کہ پچھلے 2 سالوں کے واقعات اس بات کے گواہ ہیں، یہاں تک کہ ججوں کو خط لکھنا پڑا اور کہنا پڑا کہ بلی کو روکا جائے۔ تو بلی کون ہے؟ یہ بھی پوری قوم جانتی ہے کہ کون بلی کر رہا ہے، ججوں کو کون بلی کر رہا ہے، عدالتوں کو کون بلی کر رہا ہے، سیاستدانوں کو کون بلی کر رہا ہے، اور 76 سالوں سے یہ بات چل رہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا رسپانس دیا گیا ہے۔ 4 پوائنٹس ہیں جن پر بات کی ہے علی امین گنڈا پور کے بھائی نے، خود ٹویٹ کر کے بتایا ہے اپنا رسپانس۔ فیڈرل گورنمنٹ نے کے پی کے کو جو اس کا آئینی حق ہے 2000 ارب روپے کا، وہ ابھی تک نہیں دیا، کیونکہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے الزام لگایا کہ ہم دہشت گردوں کو نکالتے ہیں، ان کا صفایا کرتے ہیں، ہولڈ کرتے ہیں، لیکن آپ پھر ان کو انوالو نہیں کرتے، ان پر پیسہ نہیں خرچ کرتے، اس طرح تو معاملات نہیں چل سکتے۔ تو یہ الزام لگایا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے۔ اب اس کا جواب یہ آیا ہے کہ پیسہ کیسے لگے گا اگر 2000 ارب روپیہ وفاق ہمارا دبا کے بیٹھا ہے اور 2.5 سال سے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ حکومت کر رہی ہے ملک پہ، تو انہوں نے ہی دبایا ہوا ہے 2000 ارب۔ نیچے وہ لکھتے ہیں کہ اس کے باوجود خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے 7 ارب روپیہ خیبر پختونخوا پولیس کے لیے فوری جاری کیا تاکہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو۔ پھر ایک خبر بھی انہوں نے شیئر کی جس میں لکھا گیا کہ آتے ساتھ ہی علی امین گنڈا پور نے پولیس کو 3 بلین روپیہ جاری کیا تاکہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو، ان کے لیے ایکوپمنٹ لیے جا سکے۔ تو ایک بات جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بولی یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ غلط بول رہے ہیں، لیکن آگے زیادہ مزہ آئے گا آپ کو سن کے۔ جو جواب ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یعنی سی ٹی ڈی کا مینڈیٹ ہے دہشت گردی کو روکنا اور وقت سے پہلے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا، یعنی وقت سے پہلے پتہ چل جائے کہ کہاں کیا ہونے والا ہے اور پھر اس کو روکنا۔ یہی مطلب ہے نا کاؤنٹر ٹیررزم، یعنی آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے اور ہونے نہیں دینا حملہ۔ سی ٹی ڈی کا کوئی کام نہیں بنتا کہ ان کے پاس ہتھیار ہوں
اور وہ اس طرح کا کام کریں. سی ٹی ڈی کا آبویسلی انٹیلیجنس وغیرہ کا کام تھا, معلومات کا کام تھا, لیکن ان کو بھی ہاتھ میں اسلحہ پکڑا دیا اور یہ پولیس کے تحت کام کر رہی ہے, پولیس بن کے یہ کام کر رہی ہے, یہ انہوں نے بتایا. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے مدرسوں کی رجسٹریشن کا ذمہ دار بھی خیبر پختونخوا حکومت کو قرار دیا کہ جیسے پورے ملک کے سارے مدرسے خیبر پختونخوا میں ہیں, اور یہ بھی تاثر دیا گیا کہ سارے مدارس سے دہشت گردی اٹھتی ہے. تو یہ بڑا خطرناک بیانیہ ہے, یہ امریکہ اور اسرائیل کا بیانیہ ہے. اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ مدرسے کی رجسٹریشن ڈی جی ریلیجس ایجوکیشن کی طرف سے کی جاتی ہے اور یہ فیڈرل حکومت کا کام ہے. خیبر پختونخوا کا حکومت کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے صرف سارے نقشے بنا کر دینے ہیں ڈی سیز کو کہ کہاں کہاں مدارس موجود ہیں. ان کی رجسٹریشن کا کام وزارت مذہب و تعلیم کا ہے اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کے تحت ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارے متھے نہ ڈالیں. آسان الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں. اگلی بات انہوں نے کہا گیا کہ دہشت گردی کی عدالتیں نہیں ہیں تو وہ اپنا کام نہیں کر رہی. اس کا انہوں نے جواب دیا کہ دہشت گردی کی عدالتیں صرف خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ان کی ضرورت ہے, لیکن انہیں زیادہ مصروف کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی پر کیسز چلانے میں. اگر ان کا کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے وقت پر وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں. پھر جہاں آتی ہے کراس بارڈر سمگلنگ کی بات, یہ بھی کہنے کی کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی حکومت یہاں پہ کوئی سمگلنگ کروا رہی ہے اور فائدہ اٹھا رہی ہے. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ کراس بارڈر سمگلنگ بھی فیڈرل سبجیکٹ ہے, یعنی حکومت ذمہ دار ہے اس کی, جو وفاق میں ہے, اور جو بارڈر پہ کھڑے لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں, اور وہ بھی ہیں جو کوئی خلائی مخلوق, کوئی پٹواری ہے, کون ہے, وہ ذمہ دار ہیں. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ عدالتیں بڑی نرمی دکھا رہی ہیں 9 مئی کے لوگوں کے ساتھ. اس پر علی امین کے بھائی لکھتے ہیں کہ امید کرتا ہوں کہ آنریبل ججز خود جواب دیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ عدالتیں کیا نرمی دکھا رہی ہیں یا وہ آئین اور قانون پر چل رہی ہیں. پھر یہ کہ پروپوگینڈا بڑھ گیا ہے, اس کا جواب دیا گیا ہے کہ فوج کے خلاف پروپوگینڈا بالکل نہیں بڑھا, بلکہ پاکستان کی تاریخ میں فاشزم یا فسطائیت سب سے زیادہ انلیش کی گئی ہے. پچھلے 30 ماہ میں, پچھلے 2.5 سال میں جو فسطائیت پاکستان پہ مسلط کی گئی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. 3 سال پہلے میں آپ کے ساتھ تھی, یہ ایک ٹویٹر صارف نے لکھا ہے, اب میں آپ کے خلاف ہوں اور اس کا سارا سہرا آپ کو جاتا ہے. یہ میں آپ کے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کا پوسٹ بتا رہا ہوں. یعنی نہ مجھے کسی نے قائل کیا کہ فوج کے خلاف بات کرو, نہ میری سوچ کسی نے تبدیل کی, نہ میرا برین واش کیا, نہ مجھے عمران خان نے کچھ کہا. 3 سال پہلے میں آپ کے ساتھ 5th جنریشن وار لڑ رہی تھی, آج میں آپ کے خلاف ہوں آپ کی حرکتوں کی وجہ سے, کیونکہ آپ نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ فسطائی نظام قائم کیا ہوا ہے پچھلے 2.5 سال سے. دوسرا پوائنٹ, یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ دہشت گرد مار دیا, پھٹے پرانے کپڑوں میں ادھر جا رہے تھے, یہ دہشت گرد مار دیا. آپ یہ کام پچھلے 23 سال سے کر رہے ہیں اور کتنے سال یہ جاری رہے گا. 1240 پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے لوگ مارے جا چکے ہیں 2022 سے لے کر اب تک. صرف ان 2 سالوں میں 1240 پاکستانی افواج یا فوج اور سارے ملا کے یہ لوگ دہشت گردوں کی دہشت گردی کا نشانہ بن چکے ہیں. It is the highest counter-terrorism attrition faced by our military today. Why so incompetent? یعنی یہ آپ کی نااہلی نہیں ہے کہ 23 سال کی جنگ کے بعد بھی ہمیں اتنی زیادہ شہادتیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں, اتنی قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا نمبر 4 جو پوائنٹ ہے کہ ہم اب خود سے پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو آگاہ کریں گے. اس پر جواب دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ ڈیلی پریس کانفرنسز کریں, پروپوگینڈا کو ٹیکل کریں, لیکن اس کو ذرا ٹویٹر پر بھی پوسٹ کرنا دوبارہ شروع کریں تاکہ آپ کو حقائق کا اندازہ ہو, آپ کے لیے کوئکلی ریالٹی چیک ہو. آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو چھوڑ کیوں دیا ہے؟ یہ ایک جانا مانا فیکٹ ہے, ایک حقیقت ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سکرپٹڈ سوال دیتی ہے صحافیوں کو جو ان سے کیے جاتے ہیں, اور یہ پاکستان کے صحافی خود کلیم کر چکے ہیں, تو پھر اوور ری ایکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ کویسچن پلانٹڈ نہیں ہے تو پھر آپ عوام الناس کو موقع دیں اور وہ آپ سے سوال کریں اور اس کا جواب دیں. اور یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں شریفوں کے لیے بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی, کہ ایک پینل جرنلسٹ کا یا صحافیوں کا پی ٹی آئی چوز کرتی ہے. اگر وہ
ان کے سوالوں کا لائیو جواب دے گئے ڈی جی صاحب تو ہم سب ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں گے کہ آج تک جو ہم نے بات کی ہے وہ غلط ہے. جبکہ دوسری طرف یہ بھی چیلنج ہے کہ عمران خان کو آپ رہا کریں اور آپ اپنی مرضی کا صحافیوں کا پینل چنیں جو عمران خان سے سوال کرے تو نتھ ڈال کے رکھ دے گا عمران خان جو بھی سامنے بیٹھا ہوگا اس کو, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سچائی کس کے ساتھ ہے اور جھوٹ کس کے ساتھ ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.